11 ستمبر 2001 اس سلسلہ میں پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ پارٹ 1 آپ دیکھ چکے ہیں، اب دیکھیں گے آپ پارٹ 2 کہ اتنا بڑا سانحہ کیوں واقع ہو گیا اور افغانستان کی حکومت کے بارے میں۔ جی دیکھیے۔ جی بہت ہی معلوماتی باتیں مل رہی ہیں ہمیں۔ اکرم خالد صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ بنی زیادہ نقصان ہونے کی۔ اب ہم پتہ کریں گے اس پارٹ میں کہ جونیئر بش نے اعلان کیا کہ ہم افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ وہاں جانا چاہتے تھے کہ جہاں القاعدہ کی جو ماسٹر مائنڈ بیٹھے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے۔ گو کہ ان سے اس واقعے سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ انہوں نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب پتہ کریں گے کہ ان کو فائدہ کیا ہوا اور عوام کیا چاہتے تھے اس وقت۔ جی بتائیے گا۔ میرے خیال میں تو جب 9/11 کا یعنی 2001 کے اس واقعے کے فوراً بعد کچھ مہینوں بعد افغانستان پہ اٹیک کیا ہے امریکہ نے، تو وہ تو چند دنوں میں ہی پورا افغانستان انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا طالبان اور القاعدہ سے، اور یہ لوگ سارے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے تھے یا پاکستان گئے، جہاں بھی گئے، تو وہ فائدہ تو ہو گیا تھا ان کو، ان کا پورا کنٹرول ہو گیا تھا، اور وہ کنٹرول 20 سال تک رہا ہے ان کا۔ انہوں نے پھر وہاں پہ یہ حامد کرزئی کی پہلے گورنمنٹ بنائی، اس کے بعد یہ اشرف غنی آ گیا پہلا سیکنڈ پریزیڈنٹ ان کے دور میں ہی۔ تو مطلب انہوں نے ان کا خیال یہ تھا اصل میں، جب ان کے قبضے میں آ گیا پورا افغانستان، انہوں نے وہاں پہ یہ گورنمنٹ بھی بنا دی حامد کرزئی کی، تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سر آرمی رکھی ہوئی تھی وہاں پہ، اور درمیان میں اگر کبھی دوبارہ طالبان نے مطلب سر اٹھایا تو یہ اوباما کے دور میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سرچ کی تھی، انہوں نے آپریشن شروع کیا تھا، دوبارہ زیادہ آرمی بھیج کے طالبان کو دبانے کی کوشش کی۔ لیکن ایک جو مجھے بات سمجھ آتی ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ اچیو تو انہوں نے باہر کر لیا تھا، لیکن یہ چاہتے تھے کہ جب ہم نکلیں اس معاملے میں بہرحال سنسیئر تھی امریکن پریزیڈنٹس، خاص طور پہ اوباما، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے ایون ٹرمپ اور یہ بائیڈن بھی یہ سنسیئر تھے کہ جب ہم وہاں سے نکلیں تو امن ہو جائے ملک میں، اور یہ آئندہ ان کا سٹیبل گورنمنٹ ہو، دوبارہ نہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں جنم لے افغانستان میں، وہاں ڈیولپ نہ ہو۔ یہ ان کا مین مقصد تھا، اور وہ 20 سال میں تو انہوں نے وہاں پہ کنٹرول کر کے رکھا ہے اور ہر لحاظ سے دیکھا ہے کیا۔ لیکن جو ابھی نکلنے کے بعد حشر ہوا ہے اس کا مجھے لگتا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، یعنی ان کو یہ اشرف غنی جو پریزیڈنٹ تھا یہ امریکہ کی ساری باتیں مان نہیں رہا تھا۔ امریکہ اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ بھی تم، خاص طور پہ ٹرمپ کے جو پچھلے 4 سال ہیں اس نے بڑا پریشر ڈالا ہوا تھا کہ بھی تم طالبان کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بناؤ تاکہ ایک یونیفائڈ گورنمنٹ ہو وہاں پہ اور یہ فساد، دنگا فساد ختم ہو۔ لیکن اشرف غنی تیار نہیں ہو رہا تھا، وہ اس کے فیور میں تھا، اسی وجہ سے وہ وہاں سے افغانستان سے بھاگ کے فوراً نکلا ہے، احمد کردی وہیں ابھی تک وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آئیڈیا یہی تھا آخر میں کہ مل کے ایک گورنمنٹ بنا دی جائے اور ہم وہاں سے نکل آئیں، کیونکہ کتنی دیر وہاں بیٹھ سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکن جب بھی گئے ہیں، انہوں نے ان کی آرمی ہو یا ان کے جرنیل ہوں، دیکھو ان کے اندر ایک نرمی اور ہمدردی تو ہے، بغیر وجہ کے خون نہیں کرتے۔ بعض دفعہ مطلب غلطی سے ہو جاتے ہیں یا بمبنگ جب کرتے ہیں ہو بھی جاتا ہے خون، لیکن اوور آل ان کے اندر انسانیت بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو جو افغانستان کے کلچر والے لوگ ہیں، خاص طور پہ طالبان۔ ہمارے امریکہ میں انسانیت، جو امریکہ میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے بچہ بڑا ہوتا ہے، ان کے اندر انسانیت کا جذبہ بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی کہیں دنیا میں کوئی بڑا طوفان آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سونامی آتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، امریکہ سب سے پہلے اپنا شپ یا اپنی ہیلپ بھیجتا ہے، باقی دنیا کو بھیجے نہ بھیجے۔ مطلب یہاں پہ ان کے اندر اس طرح کی ہمدردی کا جذبہ باہر آ رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے جب چھوٹے سے ہم ہوتے تھے پاکستان میں بھی، بلکہ ایک کل پرسوں میں انڈیا کا بھی ایک دیکھ رہا تھا انٹرویو کسی پرانے ایکٹر کا، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر امریکہ سے خشک دودھ آیا کرتا تھا، ہمارے ہاں بھی آتا تھا پاکستان میں بھی، مجھے پتہ ہے ہمارے وہاں پہ تقسیم ہوا کرتا تھا روا میں اور پاکستان میں آ کے۔ تو یہ ان لوگوں نے فوڈ کی جہاں بھی قلت ہوتی ہے وہاں پہ بھی یہ ہیلپ کرتے ہیں امریکن، بغیر بے لوس ہو کے وہاں پہ خوراک کی چیزیں پہنچاتے ہیں، ابھی بھی کہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی۔
اگر امریکن گورنمنٹ نہ بھی کرے، امریکہ میں جو این جی اوز ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، یہاں لاکھوں کے حساب سے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ جا کے کہیں نہ کہیں جا کے ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. اب میں جب یہ گوڈے والا میں جب ناصر ہاسپٹل بن رہا تھا، اس سے پہلے ہم مشن ٹرپ کرتے تھے، میڈیکل مشن ٹرپ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت، تو میں جاتا تھا تو مجھے اکثر امریکن وہاں ملتے تھے، تو وہ کسی نہ کسی اور آرگنائزیشن کے تحت وہاں گئے ہوتے تھے. کئی لوگ وہاں جا کے لوگوں کے اپنا گھر بلڈ کر رہے ہیں، کئی لوگ وہاں پہ پانی کا بندوبست کر کے گھروں میں دے رہے ہیں، یا کچھ اور ایسی کام کر رہے ہوتے ہیں، والنٹیئر کام. اور وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے، سارے چرچوں والے ہیں یا کوئی دوسری پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جو اپنے پیسے اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو امریکہ میں یہ چیریٹی کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، ساری دنیا سے زیادہ میں نے دیکھا ہے. اور اس لیے یہاں پہ مطلب جب بھی کوئی ڈیزاسٹر کہیں پہ دنیا میں ہوتا ہے تو یہاں سے اس چیریٹی کو، منی کو یا چیز اس کا استعمال کر کے یہ لوگ خود جا کے وہاں پہ ہیلپ کرتے ہیں. ابھی ہیٹی میں بھی ایک زلزلہ آیا، پھر امریکن وہاں پہنچے ہیں. اور اسی طرح جہاں بھی آپ دیکھ لیں، انڈونیشیا میں جب سونامی بہت بڑی سونامی آئی تھی، وہاں پہ سب سے پہلے امریکن پہنچے تھے. تو تو یہ ایک خوبی تو ہے امریکن کے اندر. آپ نے ایک بہت بڑی خوبی بتائی امریکن قوم کی اور بہت اچھی تصویر کشی کی. انشاءاللہ اس پہ ہم ایک علیحدہ پروگرام کریں گے، کیونکہ جو قوم ہے وہ پھر ملک بناتی ہے، دنیا بناتی ہے. تو اب اس میں پھر سوال کروں گا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے اندر انسانیت کا بہت زیادہ، ہمارے امریکنز کے اندر اور ان کی آرمی کے اندر بھی، اس لیے وہاں پہ افغانستان میں اگر کوئی طالبان سامنے نظر بھی آتا تھا، اس کے ہاتھ میں گن نہیں ہے، تو دیکھ کہتے تھے ٹھیک ہے یار، انسان ہے، اس کو صحیح طرح ٹریٹ کرو، یہ کرتے رہے. حالانکہ یہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، باہر بھی نکلتے تھے، بلکہ کئی دفعہ سوئسائڈ بم یا ان کے اوپر شوٹنگ بھی کر دیتے تھے، مارتے بھی تھے ان کو. لیکن اس کے باوجود مطلب یہ کہ امریکن نے وہ والا ظلم نہیں وہاں کیا جو ہم کہہ سکتے ہیں غیر انسانی. اگر کیا ہے کسی نے تو بہت اس کی انہوں نے مطلب ان کے جرنیلوں نے اس کا مطلب اس آدمی کو یا اس سپاہی کو پکڑ کے اسپیشلی کئی سزائیں بھی دی ہیں. کچھ لوگوں نے ہوا ایسے ہوا ہے، لیکن نارملی ان امریکن آرمی مطلب انسانیت کو اور انسانی اقدار کو سامنے رکھ کے کام کرتی ہے. تو یہ فیل ہونے کی جو ابھی دنیا بات کر رہی ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ انسانیت کے ناطے وہاں پہ ہمدردی کرتے کرتے پورا کنٹرول نہیں کیا طالبان کے اوپر، جس کی وجہ سے طالبان بیٹھے رہے چھپ کے. اب یہ نکلے ہیں تو وہ دوبارہ نکل کے باہر آ گئے. میرا یہ اچھا، خیال ہے. اب بات ہوگی، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ امریکن قوم کی جو اچھائیاں ہیں اور این جی اوز کی اور انسانی ہمدرد کی. اب ایک سوال ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، کہ افغانستان کی اب حکومت بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ عبوری حکومت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے وزراء کے نام لے دیے، اور اس میں 5-6 افراد ایسے ہیں جنہیں امریکن یا دنیا والے کہتے ہیں کہ وہ ٹیرورسٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، حقانی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ساتھ ہی میں پوچھوں گا کہ انہوں نے 11 ستمبر کا یہ دن کیوں رکھا؟ عام نارمل بھی تو رکھ سکتے تھے. جی بتائیے گا، پھر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی یہ مجھے خود اس کی مطلب میں نے نوٹ نہیں کی، لیکن میرا خیال ہے طالبان ایک دوسرا میسج بھی دے رہے ہیں دنیا کو کہ 11 ستمبر اگر تم لوگوں نے اس کی بیس پہ ہمارے یہاں اٹیک کیا تو ہم اسی 11 ستمبر کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی نئی کیبنٹ کو حلف برداری کروا رہے ہیں ان سے. تو میرا خیال ہے یہ ایک وہاں پہ افغان قوم کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے یا باقی دنیا کو بتانے کے لیے یہ افغانی طالبان خاص طور پہ یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ وقت بتائے گا کہ یہ کتنے کامیاب ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ان طالبان کی حکومت کے بارے میں، اور یہ کیا کریں گے یہ کچھ نہیں پتہ ان کا، یا انہوں نے کس طرح رخ پھیرنا ہے. کیونکہ مطلب جس طرح دنیا میں مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی کی ہے، اور عورتوں کے بچیوں کی سکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ اجاگر ہے، ایون پاکستان میں، باقی اسلامی ممالک میں بھی، بلکہ سعودی عرب بھی چینجز کر رہا ہے. اب اگر طالبان اس طرف مائل نہیں ہوں گے، وہی پرانا جو 20 سال سے پہلے پرانی ان کی جو تھنکنگ ہے وہی یہ لگانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اپنے ملک میں خون خرابی ہوتا رہے گا، وہاں پہ کوئی سول وار ہی ہوتی رہے گی، تو وہ تو بہتر نہیں ہے مجھے جو لگتا ہے.
تو اس لیے بس دعا کریں اس کنٹری کے لیے. لیکن جب حضرت مسیح موعود کی کتاب تذکرۃ الشہادات شہادتین پڑھے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں جو ہمارے 2 شہید کیے تھے جن کو سنسار کیا تھا 2 احمدیوں کو، صاحبزادہ عبداللطیف شہید اور دوسرے ایک اور کا مجھے نام یاد نہیں آ رہا. تو وہ اصل میں تو حضرت مسیح موعود نے جب ہاں جی. اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا تو وہ ساتھ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں ان کے لیے. میں تو وہ الفاظ دہرا بھی نہیں سکتا. تو پتہ نہیں اس کی وجہ ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے. تو اس لیے ہاں جی، مجھے تو آج کا پروگرام ختم ہونے کا ٹائم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ساری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے اور کسی قسم کی کسی جگہ بھی کوئی ایسی دہشت گردی نہ ہو، انسان آپس میں پیار محبت سے رہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہ ساری معلومات ہمیں دی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام اسپیشل 11 ستمبر کے حوالے سے. نصیر کو جرمنی سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت شکریہ. وعلیکم السلام، اور میری طرف سے بھی ناظرین کو سلام اور شکریہ.